ہر بات جو ہے وہ نیکی کر کے کہتے تھے نا دریا میں ڈال، ہوں کچھ بھی کرتے سٹیٹس تے ڈال، بتا دنیا کو یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ پی رہا ہوں۔ یہ تین کام آپ کر لیں زندگی میں، پیار میں، محبت میں، عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں اعتدال۔ ہم انتہا اور غلوب کی طرف چلے گئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا بندے کے پاس دو وادیاں بھی ہونا خزانے کی، مال بھریا ہوئے ڈنگر ہو کہندا یار ایک تیجی نال رل جانا، دو فیکٹری نے ایک تیجی لگ جانا، دو مکان نے ایک تیسرا بن جانا، دو مرلے دا کتے مرلہ کے نال والے دے دینا۔ کیا بات ہے، کرتے کرتے بندہ دوسرے ملکوں تک چلا گیا مگر پیٹ نہیں بھرا۔ اسلام تو نام ہے عدل۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی رسالت پہ جتنی مرضی اونچی پگڑی والے، دستار والے، وقار والے، حسن والے، جمال والے آ جائیں، رسالت والی کرسی پہ کسی اور کو نہ بٹھائیے۔ عدل دو شادیوں کا، تین شادیوں کا، چار شادیوں کا جب رب نے ذکر کیا ہے نا، وہاں بھی رب نے انصاف کی بات نہیں کری، عدل کی بات کی ہے۔ اور یہ مثال میں شاید یہاں دے چکا ہوں۔ ایک بیگم چھوٹی ہے، وہ بچہ ہی کو جی صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، انہوں دو روٹیاں کھان پین پہنن شہنن دا موٹا موٹا جڑا سامان ہے وہ چاہیے، وہ باقی ضروریات نہیں ہے۔ ایک کے وہ دو بچے نے مگر جوان ہیں، چھوٹے نے بچے، صحت مند ہے، آپ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک کے وہ ماشاءاللہ عمر رسیدہ ہے، بڑی صحت دے بھی ایشوز نے، بچوں کی پڑھائیوں کے بھی مسئلے ہیں، فیسیں بھی زیادہ ہیں۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر چھوٹی کو 20 دے رہا ہے تو درمیانی کو بھی 20 دے، بڑی کو بھی 20 دے۔ چھوٹی کا تو شاید گزارا ہو جائے بھی، ہاں جیتے بچے اگے ہی اپنے 5-6 نے پڑھ دے نے، فیساں نے، وہ تیرے انصاف چت رڑ گئی۔ پھر عدل کیا ہے کہ جس کا جتنا رائٹ، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق دے۔ اللہ کرتا ہے عدل، گوشت خور کو گوشت دیتا ہے، سبزی خور کو سبزی دیتا ہے، ہوا میں رہنے والوں کو ہوا میں دیتا ہے، پانی میں رہنے والوں کو پانیوں میں دے رہا ہے، اور صحرا میں رہنے والوں کو صحراؤں میں دے رہا ہے۔ اور اللہ جس کی ہاتھی کو اس کی خوراک دے رہا ہے، چیونٹی نو دی خوراک دین ڈیا، تے جے اللہ انصاف وال نہ ٹور پیندا تے ہاتھی والا سارا پٹھا پٹھا تے کیڑی تے تھلے آ گئی سی نا۔ پھر سورۃ النحل، شہد لیجئے زندگی میٹھی ہو جائے گی۔ اب میں بلا تاخیر میرے محترم شیخ پروفیسر عبدالرزاق صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ سے لب کشائی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دو چار حرف تسلی کے میں لے کر کے کیا کروں؟ دو چار حرف تسلی کے لے کر کے میں کیا کروں؟ دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے 3 بڑے مرحلے رکھے۔ پہلا بچپن، دوسرا جوانی اور تیسرا بڑھاپا۔ بچہ بچپن میں اللہ دے کے لے لے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، مال اللہ کا تھا، لیا بھی اسی نے، لیکن ماں کے، باپ کے، رشتہ داروں کے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں کہ یار اتنے دکھ بھی سہے، دعائیں بھی مانگی، تکلیفیں بھی اٹھائیں، خرچے بھی کیے۔ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، اور یہ درد میرے محبوب کا آنسو بن کے، تکلیف بن کے بیٹے ابراہیم کی 18 مہینے کی عمر میں رخصتی پہ دیکھنے والا تھا۔ جوانی میں اللہ نہ کرے اگر کسی کا جوان بیٹا یا بیٹی منزل کے بالکل قریب، گھر کا اکیلا سہارا، بچوں کا باپ، شادی سے پہلے یا بعد اللہ تعالیٰ اگر لے لے تو اس جوان موت کا دکھ بھی بہت ہوتا ہے۔
بڑھاپے میں جا کے اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو میں نے سب کو یہ کہتے سنا ہے کہ الحمدللہ بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، بہار دیکھی، بچے دیکھے، اللہ نے دنیا دی، ماشاءاللہ کھاندہ پیندہ برکتہ نالے تو ٹر کے گیا ہے تے اپنی زندگی سونی جی کے گیا. یہ بات میں نے تمہید میں کیوں کی کہ زندگی ہماری نظروں میں پوری تبھی ہے جب وہ اپنے تینوں مرحلے دیکھے. بچپن کا پیار پائے، جوانی کا وہ بہار والا منظر دیکھے اور بڑھاپے کا وقار پائے تو پھر ہی ہمیں زندگی پوری لگتی ہے. جیسے زندگی کا ان تین مرحلوں سے بڑا گہرا تعلق ہے، ایسے ہی اس زندگی میں اللہ نے انسان سے تین چیزیں بالخصوص سب سے زیادہ دیکھنی چاہیے. تین میدان، تین فیلڈز، تین شعبے زندگی کے اندر اللہ کو اچھے لگتے ہیں کہ بندہ زیادہ انہی پہ فوکس کرے. اور اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں کہ ساری شریعتوں نے آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلک ان تین شعبوں کے اوپر ان کی اصلاح پر توجہ دی ہے. پہلا ایمان خالص اور عقیدہ صافیہ. جس بندے کو یہ اساس مل گئی، بنیاد مل گئی، انشاءاللہ 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 دنیا مانے یا مانے رحمان یہ کہتا ہے کہ میں اسے اپنی جنتوں کا مہمان بناؤں گا. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. دوسرا شعبہ اور دوسرا حصہ عقائد کے بعد وہ ہے عبادات کا. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ، زندگی میری ہے تو یہ درندہ بن کے نہیں رہے بلکہ زندگی میری بندگی میں گزارے. تیسرا معاملات کی درستگی. تیرے رب کو اچھا لگتا ہے کہ میرے بندے کا بندوں سے لین دین، تعلق اور رشتہ اچھا رہے. جو اپنے ان تین شعبوں کے اوپر نظر رکھتا ہے میرا رب اس کی زندگی بھی اچھی کر دیتا ہے، موت اور سکرات بھی اچھی کر دیتا ہے اور موت کے بعد کے لمحات بھی عمدہ کر دیتا ہے. ہر دن ہر انسان کوئی نہ کوئی نصیحت ضرور سنتا ہے. کچھ مان لی جاتی ہے، کچھ اگنور کر دی جاتی ہے. دسترخوان پہ کھانا کتنا سارا لگتا ہے، ہم سارا بسا اوقات نہیں کھا سکتے. اور کچھ لوگوں کے دسترخوان پہ اتنا ہوتا ہی نہیں، بھوک ہوتی ہے مگر انہیں ملتا نہیں. اور کچھ لوگوں کو میسر ہوتا ہے مگر وہ کھانا نہیں چاہتے. اللہ کا دسترخوان رب کا قرآن ہے. دنیا کے 7 بر اعظموں میں بچھا ہوا ہے. کوئی جنگل، شہر، دیہات، پڑھا لکھا ان پڑھ علاقہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اس کا بندوبست نہیں کیا. چیک صرف اتنا کرنا ہے. بچہ اگر فیڈ نہیں کرے ماں کی تو میرے پاس لوگ لے آتے ہیں کہ پروفیسر صاحب انہیں دم کر دیں، یہ فیڈ نہیں کر رہا. فیڈر نہیں لے تب بھی پریشان ہوتے ہیں. خوراک نہیں لے تو ڈاکٹروں تلک، میڈیسن، دیگر چیزیں ٹیسٹ کروانے تک چلے جاتے ہیں.
بھائیو ہو انسان اور رحمان کی بھیجی ہوئی غذا نہ لے. ہو انسان، میں لفظ انسان بول رہا ہوں، اور اوپر سے یہ ہو کہ ہو مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، نبی کا امتی ہو، اور میرے محبوب کو نبض ہی چیک نہ کرائے. حکیم بھی مانے، طبیب بھی مانے، مریض بھی ہو. یہاں تھوڑا سا معدے کا مسئلہ بنے تو پھکی لے لے. پوری زندگی مسائل سے دو چار ہو، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم طبیب اور حکیم اور دلوں کے نبض پہ ماہر ترین ہاتھ رکھ کے علاج کرنے والے بھی موجود ہوں، اور پھر بندہ انتر منتر جنتر شو شکنتر پھوکے شوکے ادھر ادھر کی چیزیں، یہ کڑے چلے، یہ دھاگے، ان چکروں میں پڑا رہے، تو پھر سوالیہ نشان تو بنتا ہے. حضرات، میں حسب سابق دل کا ایک درد لے کے تین چیزوں کو انشاءاللہ، جس سے رحمان نے، مصطفیٰ علیہ السلام نے، قرآن نے روکا ہے، اور وہ تینوں آج ہمارے اندر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. میں اپنے آپ کو پڑھوں گا، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی خود کو پڑھیے. دنیا میں سب سے چٹا ننگا ان پڑھ وہ ہے جو خود کو نہ پڑھ سکے، اور اس شخص کو ان پڑھ مت کہیے کہ جو خود کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دنیا بھر کی کتابیں پڑھ کے، ڈگریاں لے کے، پی ایچ ڈی کر کے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے، انسان کی یہ تعلیم اسے فائدہ نہیں دیتی، وہ بدل نہیں سکتی اسے جب تک بندہ خود کو نہ پڑھے. اپنے ایمان کے اوپر اور عقیدے پہ نو کمپرومائز. جینون ایک نمبر کہتے ہیں نا جی، مکان بناتے ہوئے ہر چیز بے شک ہلکی استعمال کر لیں، کام چل جائے گا، لیکن پانی والی وائرنگ اور بجلی کی وائرنگ پہ کمپرومائز مت کرنا. پانی ہے، بنیادیں ہلا کے رکھ دے گا، اور بجلی کے معاملے میں سرکٹ شارٹ ہو گیا، آگ لگ گئی تو نیچے سے لے کے آخری اینٹ تلک جلا کے راکھ کر دے گی. لہذا دو پہ کمپرومائز نہیں. بھائیو، ایمان اور عقیدے کے معاملے میں کبھی دھوکہ مت کھانا. جینون لینا، ایک نمبر لینا، نہ میری طرح کسی کی ٹوپی دیکھنا، نہ اونچی کرسی دیکھنا، نہ دستار دیکھنا. یہ دیکھنا کہ رب جبار، رب قہار، رب غفار، وہ آپ کو کیا دینا چاہتا ہے اور آپ کو کیا دیکھنا چاہتا ہے وہ لے لیجئے. دیکھا دیکھی مت کہ یہ میرے ہمسائے کے پاس ہے، وہ مجھے کہتا تھا، دنیا کیا کہے گی. میرے نبی کا سگا چچا جناب ابو طالب، اسی لوگ کیا کہیں گے کے چکر میں ساری زندگی دکھ سکھ میں ساتھ کھڑا رہا، لیکن آخری پل میں میرے محبوب کی وہ تڑپ، وہ تمنا، وہ آرزو اور وہ چاہت، یا امی کل لا الہ الا اللہ. صرف لوگ غالب یہ مت ہونے دینا. کسی بندے نے آپ کی قبر میں نہیں جانا. عقیدہ صافیہ، ایمان خالص، اور عبادات کے معاملے میں کبھی بھی تین چیزیں مت آنے دینا. انشاءاللہ آپ دنیا کے بہترین متقی بندے ہیں. اس جملے کو یاد کر لیجئے. اللہ تم میں سے یہ نہیں دیکھتا کہ اقوی کون ہے، طاقتور کون ہے، حسب نسب کس کا اچھا ہے. میرا اور آپ کا رب ایک ہی میرٹ رکھتا ہے کہ تقوی کس کا اچھا ہے. تقوی میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں بندے بنو، عبادت کرو
پتہ اس آیت کے آخر میں کیا ہے؟ لعلکم تتقون. ہم نماز پڑھا کے، قیام کروا کے، رکوع کروا کے، سجدے کروا کے، روزہ رکھوا کے، زکوٰۃ دلوا کے، عشر دلوا کے، آپ سے لوگوں کی، غریبوں کی خدمت کروا کے، جہاد کروا کے، آپ سے حج عمرہ کروا کے، ٹنڈ کروا کے، بلے بلے نہیں چاہتے. ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر کس میں پیدا ہوا ہے. جو بندہ رب سے ڈر گیا اس کی بندگی اور عبادت کو رب 4 چاند لگا دیتا ہے. یہاں گزارش کروں گا، اگر کلمہ پڑھ کے اکڑ ہے، نماز پڑھ کے انا ہے، قیام کر کے گردن میں سریا ہے، اور رکوع کر کے خشوع اور خضوع کے دعوے ہیں، سجدے میں پڑھ کے بلے بلے پھوں پھوں ختم نہیں ہو رہی، تو نظر ثانی کیجئے، کیونکہ جس طرح کی نظر ثانی انسان خود کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ایمان اور عبادات. ایمان کی اس وقت اتنی ناقدری ہے کہ 8 ارب ہیں اور 6 ارب کو پرواہ ہی نہیں، کوئی لینے کو تیار نہیں. رب نے آسمانوں سے اتار کے بھیجا ہوا. اس وقت دنیا برف باری کو، ریتوں کے اوپر میرے رب نے برف ڈال دی ہے. کویت میں آپ نے کل پرسوں دیکھا ہوگا. اس برف باری کو تو ہم نے قبول کر لیا ہے، مگر تیرے رب کی وہ رحمت جو محبوب دعا میں کہا کرتے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی بالماء والثلج والبرد. یہ جو ہے اللہم اغسلنی، اللہ مجھے دھو دے. کیسے دھو؟ میرے گناہوں کے داغ بالماء، پانی سے دھو. اگر پانی سے صاف نہیں ہوتے، والثلج، اللہ اپنی رحمت کی یالہ باری کے ساتھ جیسے وہ فصلوں کو، زمین کو صاف کر دیتی ہے نا، اللہ میرے گناہوں کے داغ جتنے مرضی چیڑے ہوں، مضبوط ہوں، لیچڑ ہوں، جان نہ چھوڑے، لیکن اللہ ان کو صاف کر، مجھے صاف چاہیے. والبرد، اللہ اگر پھر بھی بچ جاتے ہیں تو ان کے اوپر اپنی رحمت کی برف باری کر دے. پتہ ہے جب برف باری ہوتی ہے تو نیچے جتنے مرضی رنگ ہوں، اوپر کا رنگ سفید ہی رہتا ہے. اللہ میری بشری خطاؤں کے اوپر اپنی رحمت کا رنگ غالب کر دے. اگر آپ میں اور مجھ میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی ہے تو یقین کیجئے یہ برف باری بھی تیرے میرے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے. عبادات کے معاملے میں بڑی ساری دنیا محروم ہے. کلمے میں غیر مسلم اور عبادتوں میں وہ لوگ جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑے ہوئے ہیں، وہ محروم ہیں. اور معاملات میں پوری ورلڈ، شاید ہی کوئی گھر ہو جسے رب نے بچایا ہوا ہو اور معاملہ پرفیکٹ ہو 100%. مجھے ابھی تلک نہیں ملا. کوئی مل جائے تو شاید سائیاں والوں میں کوئی آپ کا سائنس ہوئی ہو تو میں پوچھ لیتا ہوتا ہوں. کئی جگہوں پہ پوچھتا آیا، جواب ابھی تک تو نہیں ملا. پھر میں جا کر کے آگے 3 چیزیں پرہیز ہے اور 3 چیزوں کو میڈیسن کے طور پہ لے کے زندگی گزارنی ہے. میرا رب بچپن دے گا تو کمال دے گا، جوانی دے گا تو بہار ہی بہار ہوگی، بڑھاپا دے گا تو وقار ہی وقار ہوگا. سکرات، قبر، نشر، حشر، یہ تینوں مرحلوں کے اندر اللہ تعالیٰ پورا خیال رکھے گا اور نعمتیں ہی نعمتیں، بلکہ قبر کے گڑھے کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا. پھر حشر کے 3 بڑے مرحلے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی آسانی فرما دے گا.
لیکن پہلے تھوڑا خود کو ٹیسٹر لگا لے. کلمہ پڑھنے والوں کو جتنا پیار محبوب سے ہے کسی سے نہیں. مانتے ہیں اس بات کو؟ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی یہ تعریف بیان کی تھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اگر میں ابھی پوچھوں نا مسلمان کون کون ہے، دوجا نام مننے سانو کوئی پرواہ نہیں. اپنے کاغذات تو میں ہاں نا، کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، میں نے داخلہ لیا ہوا ہے، چلیں ہو ہی جائے تو بہتر ہے. جو مسلمان بھائی بزرگ دوست بیٹھے ہیں میں ان کا پیار بھرا دایاں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. صرف مسلمان جو کہتے جی اللہ قبول کر لے، یہ گواہی ہے. محبوب نے آپ کو پتہ ہے کہاں ہاتھ اٹھوائے تھے؟ حجۃ الوداع میں. کہ لوگوں جو میری ڈیوٹی لگی تھی نبھائی، کہا جی جب شہادت کے ہاتھ اٹھے تھے گواہی کے تو محبوب نے کہا تھا اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا. اللہ گواہ رہے کہ میں مسلمانوں میں بیٹھا ہوں اور میرا بھی دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ لوگ نہیں مانتے، تو مان لے. لیکن اللہ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب ان کو کہہ دو تمہارا داخلہ، تمہاری انٹری، تمہارا ایڈمیشن، تمہارا ایمان، تمہارا تعلق، تمہارا ناطہ، تمہارا رشتہ تبھی قبول ہے اور مجھے بھی تم پہ ویسے ہی پیار آئے گا جب تم میرے محبوب سے پیار کر کے ان کی پیروی کر کے ان کو فالو کرو گے اور ان کے پیچھے چلو گے. اور اگر میں یہ پوچھ لوں کہ محبوب سے پیار کس کو ہے تو سارے محبت سے دونوں ہاتھ بھی اٹھائیں گے. بلکہ اگر میں کہہ دوں نا میرا تجربہ ہے، لوگ کھڑے بھی ہو جائیں گے اور ذوق میں وہ بزرگ بھی کھڑے ہوں گے جنہیں ڈاکٹر نے کھڑے ہونے سے روکا ہے. کہے گا یار ڈاکٹر نے روک کے کی کرنا، کیڑا کو میں سدا زندہ مارتے جانا ہی ہے تو سونے دی گواہی دینے لی تو کھڑا ہو سکتا. یہ اتنا پیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے، یہ نہیں کہا سنی وہ ہے، وہابی وہ ہے، دیوبندی وہ ہے. المسلم مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. میں پوچھنے لگا ہوں ذرا سوچ کے بولنا، ایسا ایک مسلمان پورے سائیاں والوں میں جیڑا دعویٰ کرے کہ میں زندگی چ کدی بھی کسی بندے نو اپنے ہاتھ نال تکلیف نہیں دیتی اج تک. گھبرائیں نہیں، میں کیمرے والوں کو کہہ دیتا ہوں آپ کی طرف کیمرہ کریں گے، آپ صرف ایک دفعہ محبت میں، جیسے آپ پہلے تو سب نے ہاتھ اٹھایا تھا مسلمان ہیں تے کیمرے والے کھلو گئے نے، لیکن فوٹو بھی وہ کھچے جنہیں اپنے ہاتھ نال کدی کسی نے دکھ نہیں دیتا. کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں نا اگر شرط یہ ہوتی کہ ججمنٹ وہ کرے گا، جج کی سیٹ پہ وہ بیٹھے گا جس نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، تو آج ساری ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یہ خالی ہوتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ مسلمان کہلانے کا بڑا شوق ہے. بسوں میں ہوتے تھے نا تو پوچھ لیتے تھے کرایہ، تو ہم کہتے تھے اسٹوڈنٹ. وہ پتا کو کہتے سی کارڈ. جب کارڈ دکھانے کی باری آتی تو وہ تو ہوتا نہیں تھا. میں اب بھی اسٹوڈنٹ ہوں تو جب میں بس چ کسی نے کہا تو انہیں ہسنا میرے تے کہ نہیں ہنسے گا. ہم نے لوگوں کو ہنستے دیکھا. تو میرے بھائی ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا اسٹوڈنٹ کارڈ کا ہے. مسلم کا کارڈ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ بالکل سیف ہوتا ہے. اس کے ہاتھ سے نہ کسی کا ایمان، نہ کسی کا عقیدہ، نہ کسی کی جان، نہ کسی کی عزت، نہ کسی کا مال، نہ کسی کی آبرو. اگر ہے تو ابھی بھی موقع ہے. میں پورے ملک میں گھومتا ہوں، میں کدھر جا کے حوالہ دے کے کہہ سکاں کہ سائیاں والے گئے ساں، بڑے بڑے نورانی تے حسین تے خوبصورت تے بڑے سنن والے چہرے سی. انہاں چوں ساڈے ایک ویر دی تے میں تصویر کھچ کے کہو تے کول رکھاں گا، کوئی منگے گا تو وکھا داں گا. دوسری چیز
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی اور ماننے والے کا، اس نے میری طرح گھنٹہ میرے محبوب سے درس نہیں سنا، نہ آپ نے دیا ہے۔ یہ ذکر میں واقعہ پہلے کر چکا ہوں، آج کوٹ کر رہا ہوں، واللسان ہی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج کوئی وصیت کرے۔ تسی اہل جمعہ بھی تو پڑھے ہی نا، ایک دن میں 2 جمعوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ابھی ظہر ٹائم پڑھ کے گئے ہیں، پھر آپ کیوں آ گئے؟ یعنی تڑپ اپنی جگہ، چاہت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ، سیرت النبی کے کانفرنسز، جلسے، اجتماعات، خطابات سنتے ہوئے آدھی صدی بیت گئی ہے۔ کافی سارے میرے بزرگ 50 تو اتے دے بیٹھے نے، کوئی 50 نو ہاتھ لاؤن والا ہے، لیکن چلو چھوٹے تو چھوٹے تھے، ابھی بچے تھے، جوان ابھی ذرا اپنی منمانی میں تھے، انہیں شاید یہ امید ہے کہ ہلے عمر واوا پئی ہے، چلو کر لیں گے، پڑھ لیں گے۔ بزرگاں دے بارے چ تے مشہور ہے کہ قبر چ لتاں نے، ساڈا تے ہاتھ ہونا چاہیے سی، لیکن سچی بات یہ ہے اس صحابی نے آ کے کہا محبوب مجھے کوئی سبق دے دے، آپ نے سبق دیا کسی کو گالی نہیں دینی۔ اس صحابی کے حالات زندگی میں جملہ درج ہے، بلکہ انہوں نے خود اپنی بایوگرافی میں یہ جملہ بولا اور لکھا حالات زندگی میں کہ میں نے اس کے بعد انسان تو درکنار کسی ڈنگر ڈور کو گالی نہیں دی۔ ہن ایتھے میرا بھی پوچھنا بندا، پہلے خود تو پھر آپ تو تے تسی خود بھی صرف ایک بندہ چاہیدہ سائیاں والے چون جن نے زندگی چ واقعی نہ کسی نو گال کڈی ہوئے تے اپنی زبان روکی ہوئے۔ اچھا مینوں ایویں لگدا ہے کہ میں نہ کسی ہور نال گلاں کر رہا، مینوں پتہ پاجی کی کہندے نے، کہندے پاجی یقین کرو مینوں نہ سکی خوشی نہیں ہوندی، سکی ٹھنڈ کہندے نے نری کھنگ، کہندے سی نا بزرگ اتنے لوکی بیمار ہو گئے نے، اصل چ ٹھنڈ خشک ہے، جو میہ رحمت دی کوئی بارش بورش پی گئی تو بچت ہے۔ مجھے جب لوگ ایسی تعریف میں کہتے نا پاجی بلے بلے تہاڈیاں گلاں سن کے، وہ میں کہنا جی ایتھے وقت دے نبی آئے تے ٹر گئے۔ ساڈے بزرگاں نے ایک جملہ کیا سی کہ قدر نبی دی ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، کمینے کمی کما پیچھے پین، قدر نبی دی جانن والے جا ستے وچ مدینے۔ ایک جملہ سنا ہے پھر پوری زندگی گالی نہیں دی، اسی پوری زندگی سیرت النبی سنی ہے، مگر ساڈی زبان گھر والیاں تے نہیں رکی، باقی تو بات دیا۔ کیوں؟ جنہ نے ماحول پیدا کرنا سی وہ ماحول پیدا کرن تو نہیں رکے، تے جن نے پھکڑ تولنے سی اس تو نہیں رکے، تے جن نے وانی سی وہ وان تو نہیں رکیا۔ بہتان الگ ہے، باقی چیزیں الگ ہے۔ یہ مسلمان کی پہلی 2 نشانیاں ہاتھ اور زبان۔ اچھا جیڑا بندہ مسلمان نہ ہوئے وہ کی ہوندا ہے؟ بولو کیا ہوں آپ کہہ سکنے ہیں کہ مسلمان والیاں تو گلاں اپنے چ رہیاں نہیں، پھر آپ ادھر ہوں یہاں تے رجوع کریے نویں سر تو؟ یہ ہے ہمارا حال، یہ ہے جمعے، یہ ہے پورا سال گزر گیا ہے، کیا کھویا کیا پایا۔ مجھے آج دوستوں نے کہا کہ عنوان رکھنا کیا کھویا کیا پایا، آج سارا کچھ کھو بیٹھے ہیں اسی۔ اسلام کا نام ہے، لیبل ہے، پرچی ہے، ظاہری کچھ عمل بھی ہے، لیکن گارنٹی کے ساتھ ابھی تک کوئی ایسی ہستی نہیں ملی جو یہ کہہ دے کہ اے میں واقعی نہیں جے کیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پکا منافق ہے جو بولے تو جھوٹ بولے۔ پاجی چلو اسی ہر ویلے تو جھوٹ نہیں بول دے، لیکن ایک سوال ہے کوئی ایک جی ایسا مل جائے گا بھری مجلس چوں جیڑا کہہ سکے کہ میں زندگی چ کدی جھوٹ نہیں بولیا؟ آپ نے کہا پکا منافق ہے جو یہ بات کرے، کیا کرے؟ جب لڑے تو گالی دے اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔
लो मेरे तो मुड बन के ते एंड तक कोई बुजुर्ग कोई बच्चा जवान कहे जिन्हें वादा किया होए ते कदी वादा खिलाफी ना की। पिछले दिनों च ना एक नौजवान टकरिया एक इलाके च सी, मैं गालिबन डस्का इस साइड ते सी, ते वो कहन लगा स्टेज ते बैठा सी, नहीं गुजरांवाला, तो कहन लगा जी मैं कदी वादा खिलाफी नहीं की। मैं क्या वीरे शादी हुई, कैमरे वाले मैं क्या जरा तस्वीर लै, खुशी की गल है कि एक बंदा उन्हें बाकी वादा खिलाफी नहीं की तो बहुत बड़ी गल है। रसूल सल्लम कहन डे ने पक्का मुनाफिक है जिहड़ा वादा करे तो वादा खिलाफी कर जाए। अच्छा मैं क्या जी सोच लो, मैं तुहानू मिलन आना है, मिल बैठांगा, शादी हुई जी, कहते जी हुई। मैं क्या जी इसकी गवाही तुहाडी बेगम ने देनी है कि इन्हें जिहड़ा कबूल है कबूल है कबूल है जिदों दा आखिया सी ना, वादा फिर निभा के विखाया, कदी वादा खिलाफी नहीं की। कहंदा जी उहदे कोलों पुछया जे ते फिर आपां रह गए, वो भी कदी राजी होए। मेरे दोस्त अकेला रब राजी, जग राजी, सब राजी। दुनिया को राजी करने के चक्कर में कितने पापड़ बेले हैं। तो जिन्हें सिफारिश करनी है, तो जिन्हें जन्नतां च भेजना है, तो जहन्नम तो बचाना है, वो भी रजा कदी सोची। रोला तो इतना है। क्या मैं अपने आप को मुनाफिक कह सकता हूं? कोशिश करो, थोड़ी जुरत पड़े जे। एक दी मोटरसाइकिल स्टार्ट ना होंदी होवे, चार बंदे आ जाते, लिया यार मैं तेनू देखना कि एक शिक मारेगा, इधर उधर करू, धक्का शक्का लवा देगा। घर से निकलूंगा ना तो वो आदमी नजर आएगा, मैं कहूँगा यार मुनाफिकों का रईस जान दिया या फलाना ही इदा ही। लेकिन कभी सारे जुर्म करके मैंने खुद को भी कहा कि मैं रईस और मुनाफिक ही। झूठ बोल के, धोखे दे के, गद्दारियां करके, मिलावटें करके, बदजुबानियां करके, बदगुमानियां करके, बेलिहाजी बेमुरव्वत करके, दुनिया को हर अच्छा बुरा बोल के मैं मुसलमान का मुसलमान ही रहा। गली च किते बह जाओ, दो छापर मूंगफलियां दे लै लो ते बह जाओ, चार बंदे बह जान तो यकीन करो जब तक गीबत नहीं ना करांगे मजलिस नहीं गर्म होनी। लेकिन महबूब ने तो कहा है, एलानिया है, जनाब जुरत है कि मैं खुद को कह सकूं कि तू बहुत बड़ा मुनाफिक है। नहीं कही दा ना, तो फिर कम अज कम मुआमलात दे अंदर ए जुबान ते ए हाथ दूजियां तो भी रोकीए, पहले खुद नू ठीक करिए तो इंशाअल्लाह काम सही हो जाए। करना क्या है, परहेज किस चीज का। मैं गया डॉक्टर साहब के पास, नब्ज देखी, उन्होंने कहने लगे बोलना है। मैं क्या जी, गला शला लाइट मारी, चेक करने तो बाद कहते 3 काम नहीं करना। मैं क्या जी केड़े? एक ना बहुत जोर ला के नहीं बोलना, दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक्स ये नहीं पीनिया, ते तीजा बोलन तो बाद ठंडा नहीं पीना। मैं कहा जी डॉक्टर साहब मैं तीन ही काम करना। कहते फिर मेरे को की लेना है? मेरे को की लेना है? गुस्से हो गए। मैं भी उठ के टोराया, बोलन लग्या, उच्ची भी बोल लईदा है, कोक शोक भी पी लईदी है, ते रेडिएटर ते गड्डी ते इंजन जो गर्म होया होवे पानी पूनी भी पा के ठंडा कर लईदा। डॉक्टर साहब कहते मेरे को की लेना है? भाजी जदों जेड़ी गल मैं पूछी है जवाब आया नहीं तो चुप रह जाए, तो फिर भाजी दर्स कादे लई रख दे, कादे लई तकलीफ कर दे नहीं सर्दी च। लेकिन जवाब सुन लें, मेरे महबूब ने कहा जब कोई रब की मजलिस समझ के आ जाए ते रब फरिश्ते टोर छड़दा, जाओ इन्हों घेरे च लै लो, दुआवां करी जाओ, रहमतां नाज़िल मेरे लो कीती जाओ, आ ते आ
اللہ جی ایک تو بندہ مجبور ہو کے آیا سی، انہیں کیا سی شاید چول پکن گئے تو چل ویسے ایک ویسے کم آیا سی وینے ہیں کی ہے کیا انہوں بھی نال شامل کر لو. ساڈی مجلس وہ مجلس ہے جتھے بہن والا کوئی بد نصیب نہیں ہوندا، محروم نہیں ہوندا، سب نو دے کے ٹوری دا. آپ کا آ جانا، حاضر ہو جانا، احتساب کی لسٹ میں شامل ہو کے آؤ لے جاؤ میرے رب نے قرآن میں سورۃ النحل میں، نحل سمجھتے ہو کنوں کہیں دینا؟ نحل دا کی مانا؟ ہونے میں تو انہوں پوچھا نا دو چار چیزاں دے دنیاوی نا تو تسی سارے دسو گے. شہد کی مکھی، شہد کی مکھی چ ڈنگ ہوندا ہے تے کوڑی بھی بڑی ہوندی ہے تے کوڑے پھلاں تے بہندی ہے لیکن نتیجے چ جو کڑدی ہے وہ میٹھا ہوندا ہے. اللہ نے اسے شفا کہا ہے. سارے زمانے کی کڑواہٹیں ایک طرف، یہ جو رب سبق دے رہے ہیں یہ لے لو، تم بھی کڑوے، گھر والے بھی کڑوے، ابا بھی تتا، دادا بھی گرم، آپ غصے والا، بیگم ڈبل غصے والی، اولاد ٹرپل. آج جی ایک بزرگاں تو سنن دیا سا کہندے جی اسی تو کوشش ہاں ساڈی اولاد کوشش سی اجیری تیجی پیڑھی جم پئی ہے نا ادا ہی چول ہے. میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں؟ ان میں جتنی بھی غلطیاں ہیں خاندانی ہیں. مطلب کیا نکلا کہ سنگل، ڈبل، ٹرپل اور چول یہ تو ہم نے مان لیا، لیکن تیرا رب قرآن میں سورۃ النحل میں یہ بات کیوں لے کے آیا؟ یہ کہیں اور بھی ہو سکتی تھی کہ پھول بھی کوڑے، معاشرہ بھی گرم تے تتا تے مکھی بھی کوڑی تے پیچھے ڈنگ تے اندر زہر لے کے چلیے رس پھولاں دا تے کرے گی کی؟ پیو بھی تے ہی کہندا نا آپ بھی اوارا، بھرا بھی اوارا، یار بھی اوارا، ٹبر بھی اوارا، اے میرے بعد کرن گے کی؟ اللہ کہندا تو فکر نہیں کر، میں تین انہاں نوں نسخے دینے نے تے انہاں نے شہد بنا لینا. ان اللہ یامر بالعدل، کبھی بھی اعتدال کا دامن نہ چھوڑنا، عدل مت چھوڑنا. لو آپا جننے بیٹھے ہیں نا عدل، اے سبق تے آ نسخہ لے جائیے. اچھا ترجمہ تے بڑا سوکھا نا، انصاف کرو، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے. ترجمہ ہی غلط ہوا ہے اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے غلط چلتا رہا ہے. انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو. بھائی کیا ہے انصاف؟ آ ٹوپی ہے، اسی چار بھرا ہاں. انصاف دا تقاضا کیے کہ چونوں کٹ کے چار حصے کر کے دے دیتے جان، نہ میرے کم، نہ دوجے دے کم، نہ تیجے دے کم، نہ چوتھے دے کم. ایویں ہی ہے نا؟ انصاف ہے برابر برابر دینا، نصف نصف. عدل کیا ہے؟ ایدہ جنہ ریٹ ہے وہ لا کے کوئی ایک رکھ لوے. پلاٹ دی بھی یہی مثال ہے، چارے مر گئے، پیو دا ایک پلاٹ سی 2.5 مرلے دا. انصاف دے چکراں چ ابے والا ہے تے میں رکھنا ہے تے ابے والا تے میں رکھنا ہے. چارے لڑ کے مر گئے، پلاٹ ویلا پیا ہے، رہن والے کوئی نہیں وچ. آواز تھوڑی کم کرو، سمجھ آئی جائے. اب ایک بیٹھک ہے، 4 بھائی ہیں، ایک کمرہ ہے، 4 بھائی ہیں. انصاف تو نہیں ہوگا. کندھا مار کے جو دے 4 حصے کریے 12 فٹ دے تو 3 فٹ کی کرو گے؟ کسی نے کچھ نہیں لبڑا. ان اللہ یامر بالعدل، تیرا رب حکم دیتا ہے عدل کا، اعتدال کا. عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہاں رکھ. کئی گھراں دی حالت اداں دی ہوندی ہے، انہاں نوں خود رکھ کے بھی شاید پتہ نہیں ہوندا کتھے رکھی ہے. 2 منٹ بعد پوچھتے ہوندے چابی کتھے رہے، اور میری جُتی کتھے رہی. یہ ہے کہ نہیں؟ تو کچھ لوگوں دی یہ حالت ہوندی ہے کہ رات دے نیرے چ بھی جتھے جیڑی شے رکھی ہے چپ کر کے سیدھے جان گے، ہاتھ مارن گے وہ شے اتھے. تو زندگی میں ترتیب لے کے آئیں عدل کی. عدل ہے اعتدال.
رب کو رب کا مقام دیں، رب کے مقام پہ کسی اور کو مت بیٹھنے دیں، توحید عدل ہے۔ اگر میں کہوں نا کہ پورے دین کا دوسرا ٹائٹل کیا ہے، اسلام تو نام ہے عدل۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی رسالت پہ جتنی مرضی اونچی پگڑی والے، دستار والے، وقار والے، حسن والے، جمال والے آ جائیں، رسالت والی کرسی پہ کسی اور کو نہ بٹھا، یہ عدل ہے۔ میرے نبی کی آل سے کسی اور کو نہ ملا، یہ عدل ہے۔ میرے نبی کے یاروں سے پیار کر جیسے میرے نبی نے کیا ہے، اور ان پہ ویسے اعتبار کر جیسے پیغمبر نے کیا ہے، یہ ہے عدل۔ آج قوم بد اعتدالی کا شکار، پورے ملک نے تحریک انصاف، کتنا ایک تڑپ کا دور تھا، ہم نے مل کے سیاسی مسئلے سے ذرا ہٹ کے سوچیے، ہر بندہ انصاف مانگ رہا تھا، اور مجھے حیرانی ہوتی تھی انہوں نے انصاف چکی لبڑا، کچھ نہیں۔ 2 شادیوں کا، 3 شادیوں کا، 4 شادیوں کا جب رب نے ذکر کیا ہے نا، وہاں بھی رب نے انصاف کی بات نہیں کری، عدل کی بات کی ہے۔ اور یہ مثال میں شاید یہاں دے چکا ہوں کہ ایک بیگم چھوٹی ہے، وہ بچہ ہی کو جی صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، انہوں 2 روٹیاں کھان پین پہنن شہنن دا موٹا موٹا جڑا سامان ہے وہ چاہیے، وہ باقی ضروریات نہیں ہے۔ ایک کے وہ 2 بچے نے مگر جوان ہیں، چھوٹے نے بچے، صحت مند ہے، آپ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک کے وہ ماشاءاللہ عمر رسیدہ ہے، بڑی ہے، صحت دے بھی ایشوز نے، بچوں کی پڑھائیوں کے بھی مسئلے ہیں، فیسیں بھی زیادہ ہیں۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر چھوٹی کو 20 دے رہا ہے تو درمیانی کو بھی 20 دے، بڑی کو بھی 20 دے۔ چھوٹی دا تو شاید گزارا ہو جائے، یہاں جیتے بچے اگے ہی اپنے 5-6 نے پڑھ دے نے، فیساں نے، وہ تیرے انصاف چت رڑ گئی۔ پھر عدل کیا ہے کہ جس کا جتنا رائٹ، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق دے۔ اللہ کرتا ہے عدل، گوشت خور کو گوشت دیتا ہے، سبزی خور کو سبزی دیتا ہے، ہوا میں رہنے والوں کو ہوا میں دیتا ہے، پانی میں رہنے والوں کو پانیوں میں دے رہا ہے، اور صحرا میں رہنے والوں کو صحراؤں میں دے رہا ہے۔ اور اللہ جس کی ہاتھی کو اس کی خوراک دے رہا ہے، چیونٹی نو دی خوراک دین ڈیا، تے جے اللہ انصاف وال نہ ٹور پیندا تے ہاتھی والا سارا پٹھا پٹھا تے کیڑی تے تھلے آ گئی سی نا۔ پھر سورۃ النحل، شہد لیجئے زندگی میٹھی ہو جائے گی۔ اپنی زندگی میں عدل لے آئیں، اعتدال لے آئیں۔ اعتدال کیا ہے؟ میانہ روی کیا ہے؟ عدل کے اندر شامل ہے۔ 17,000 تنخواہ ہے، 18,000 مزدوری لبی ہے مہینے دی، پج نس کر کے بیچارے نو 20 لب گئی۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہاتھ کو یوں جیب میں ڈال کے کہے الحمدللہ، اللہ یہ تھوڑے نہیں تو بہت دیتے نے، تو لکھاں نالوں میں نو چنگا رکھے ہے جنہ کو اے بھی میسر نہیں۔ میرا رب میرے اس 18-20 ہزار میں برکت دے دے، مجھے مانگنے والا نہ بنانا، مجھے کسی کے در کا سائل اور محتاج نہ بنانا۔ برکت تو اللہ نے دے دی۔ اگر رب آپ کو 20,000 میں صحت دی ہوئی ہے، 20,000 میں باپ صحت مند ہے، ماں صحت مند ہے، بیوی صحت مند ہے، بچے صحت مند ہے، آپ کا گھر اپنا ہے، آپ کو کوئی کورٹ کچہری عدالت مسئلے مسائل نہیں ہے، کوئی میڈیسن کا میڈیکلی جسمانی فزیکلی پرابلم نہیں ہے، مینٹلی آپ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر کریں۔ ایک کسے دے 2 کروڑ نالوں میں 20,000 چنگا جائے۔ عدل کر، دیکھ ذرا کتنے لوگ ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں مگر روٹی نہیں کھا سکتے، ڈبل روٹی بھی، اور براؤن جو ہے وہ لے کے وہ بھی پانی میں بھگو کے، وہ چائے میں بھی نہیں بھگو سکتے۔ تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے۔ عدل کر، اللہ کا کہے شکر للہ والحمدللہ، شکوے نہیں۔ اللہ کے در پہ رہے انسان ہے، توحید اپنا، اپنی بیوی اور عزت ہو تو صرف کلہ، اللہ کی عزت ہو تو جنوں مرضی بچر لا لو۔ انشاءاللہ آپ کا عقیدہ اس میں بھی عدل، آپ کی عبادت میں بھی عدل۔ عبادت میں عدل سمجھ لیں، کچھ لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے نا جمعے چ بھی تسبیح پڑھی ہوتی، میں کئی دفعہ نوٹ کیتا ہے،
जुमा सुनने का नाम है, एक बोलेगा एक सुनेगा। उसमें कोई बात आ गई है तो बंदा अस्तगफिरुल्लाह कह ले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह ले, कोई अल्लाह का तज़किरा एक अलग बात है। किसी भी इंसान के सीने में दो दिल नहीं है कि वो सुने भी और बोले भी, ऐसे नहीं होता। इसीलिए कहा जुमा है तो खामोशी से सुनिए। अदल क्या है, इत्तेदाल क्या है? करो जिक्र अज़कार अगे पीछे, लेकिन सुनन दा टाइम है जो कोई बोलदा होवे तो सुनो, नहीं तो आपने अपना जुमा बातिल कर दिया है। हत्ता कि आपने किसी को यह भी कह दिया ना कि बोलना नहीं, या इशारा कर दिया चुप। इवन कि आपने बैठे बैठे ऐसे तिनका या धागा पकड़ के उससे खेलना भी शुरू कर दिया तो अल्लाह ने कहा तेरा जुमा गया। महबूब इनको कह दो इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल। मौका देख, महल देख, मुनासबत देख। जैसे पैसे में एतदाल जरूरी है कि पहले 5 दिनों 20,000 मका के तो मुड़ के बैठा भाई थोड़ा जा देंदा नहीं, फिर कहना लोकी ख्याल नहीं करते, आए फलान है। अल्लाह तेरे अजीब अदल ने, अजीब इंसाफ ने। किसी को इन्ना दिता ही वो कुत्ते भी नहीं खाते, तो किसी को इन्ना भुखा मारिया ही कि वो बच्चे भी बिलकते हैं। अल्लाह कहता है संभाल के रख अपने शिकवे, मुझे पता है मैंने तुझे जहां रखा है सही रखा है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, इबादत में अदल। मेरे नबी का शहर है मस्जिद नबवी है, और मस्जिद नबवी में मोमिनों की एक मां रस्सी बजी है ते की करते हैं कि रात को जो थक जाते हैं ना तो उन्होंने फड़ के ना थोड़ा जहा तो वह सहारा लैके एक लत चुक ली, दूसरी रख ली, दूसरी चुक ली, रख ली। इबादत तेरे महबूब ने कहा नहीं, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल। इबादत में भी अदल। जब तक जिस्म साथ देता है, खड़ा हो सकता है तो खड़ा रखो, बैठता है डिमांड करता है तो बैठने दो, लेटने का कह रहा है तो लेट जाओ। तेरे बदन का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे रब का तेरे ऊपर हक है, इबादत का हक है। कहा था एक सहाबी ने मैं सारी रात जागूंगा, क़ियाम करूंगा। महबूब ने कहा नहीं, अदल ये है अदल। इबादत में सारा ही उठा के दे दे और घर में बच्चे भूखे बिलकते रहे, ये अदल नहीं है। तबलीग में 6-6 महीने साल साल निकल जाएं, लोगों को जो है वो दलील पे दलील देते रहे, घर वाले जलील होते रहे, ये अदल नहीं है, ये अदल नहीं है। इन जुमलों को जिंदगी का हिस्सा बनाए। मां को तवज्जो देनी, इतनी देनी, इतनी देनी, इतनी देनी, इतनी देनी। मां की खिदमत में कोई कमी का नहीं कह रहा, लेकिन बाप को भूल जाना अदल नहीं है ये। और वंड पानी बहा के ना बच्चों को पूछना, छोटे होंदे तो असीं वेखीदा, एक पासे प्यो बैठा एक पासे मां बैठी है, ये आउंदा किधर है? उत्थों उहनूं सददे ने, आ जा बेटा आ जा। हुण जिहदे हत्थ मोबाइल से बच्चा उधर नूं भज गया, कहंदे लै फिर मेरा नहीं ना, हुण तेरा ही है, तू सांभ। ज़हन बन जाएगा, ये मां दी बहुती करता है प्यो दी। और हम मेहमान लोग भी यही पूछते हैं, हमारी तरबियत का हिस्सा है, आपको पापा ज्यादा प्यारे हैं या मामा? वो भाई दोनों हैं। अदर क्यों पूछते हो ऐसी बातें? बच्चों का इम्तिहान लेते हो कि जिसमें वो ये कहें कि ऐसे है तो ऐसे, और बाद में कहो लो जी पता लग गया। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल। घर में 10 लोग हैं, 10 का हिस्सा है, 10 को अदल कीजिए। ये नहीं कि माँ को दे के बाकी सब भुला दें, बाप की तरफ जाके बाकी सब भुला दें, बीवी का हो के बाकियों की फिक्र नहीं रहे, बहू की तरफ झुकाओ तो बाकी सब गए, बहनों की तरफ है तो भाई गए, भाइयों की तरफ है तो वो गए। एक से बढ़ गया प्यार तो दूसरे से फिर लोगों ने जेलस ही होना है। सूरह यूसुफ रब ने ऐसे नहीं कुरान में उतारी, उसके पीछे कोई सबब है। इसलिए एतदाल, अल्लाह कोई दे दे ना तो फिर भी एतदाल, दिखावे मत करते फिरें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्ताईनु अला हवाइजिकुम बिल कितमान। जे रब कोई दे दे अच्छी प्लानिंग, अच्छी सोच, असी की लिखने हैं पहले ला दी झंग रोड ते कमिंग सून। पूरे महल्ले वाले पुछते कौन आन डया, कहते जी लग जाता पता। फिर हम अपनी प्लानिंग्स देते हैं, कोई उतों उदा का लंघदा कहता है अच्छा जे सानू नहीं लभा तो इनू भी ना लभे। मुड़ के कहता यार मैं प्लान किया सी सारा ठुस हो गया। तो हासिद की हसद, नेमत के ऊपर जितनी नेमत बड़ी होती है उतने बड़े हासिद भी साथ पैदा हो जाते हैं। इसलिए एतदाल
ہر بات جو ہے وہ نیکی کر کے کہتے تھے نا دریا میں ڈال، ہوں کچھ بھی کرتے سٹیٹس تے ڈال، بتا دنیا کو یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ پی رہا ہوں۔ اعتدال کی دنیا میں آئیے، معاملات کے اندر بھی عدل رکھیے، عبادات میں بھی عدل رکھیے۔ پنجابی دا ایک لفظ ہے، مینوں اداں دا لفظ نہ کسی اور زبان چ نہیں لبا، تے ساڈے نا بزرگ کہندے ہوندے سی تو اینوں بہت پوئے چڑھا لیا ہے۔ یہ دی مینوں اج تک سمجھ نہیں آئی کہ مانا کی یہ پوئے چڑھا لیا ہے۔ کوئی دسیا جے تسی پیور پنڈ دے ماحول چ، کوئی شرم نہیں ہے، بتا دے، مجھے نہیں پتا، جو نہیں ہوتا میں پوچھ لیتا ہوں۔ اے ماں نے نا پتر نو بڑا پوئے چڑھایا ہے۔ یہ پوئے کی ہوندا ہے؟ پوئے ہی گھر والیاں چ نا ساڈا اصل چ دو چار رشتیاں نو اسی پوئے چڑھایا ہوندا تے باقی نو اسی بوئے تو باہر بٹھایا ہوندا۔ اس لیے اعتدال رشتوں میں بھی ضروری ہے، کھانے پینے میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ پہلے ماشاءاللہ اتنا کھائیدا اتنا کھائیدا اتنا کھائیدا، ڈکار دی بھی جگہ نہیں چھڈی دی۔ مڑ کے جو پھر جا کے پٹھا ہو کے کمپنی باغ چ تے سر تھلے تے لتاں اتے تے ہتھاں تے ٹرنا ہے تے بھجنا ہے تے پہلے حساب دا کھا لو۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تیرا عدل کا حکم دے رہا ہے۔ عدل کے مد مقابل ہوتا ہے ظلم، سمجھ دے، اور ظلم کوئی ضروری نہیں کسی کی مار دھاڑ ہو، جب بھی آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو ظلم ہے۔ اگلے دن ایک پیزیاں تے بیٹھے سی، ایڈے ایڈے موٹے نہ کنڈے ہوتے روٹی دے جڑی بیس ہوندی ہوتے، میں پوچھ لیا، میں کہ بھاجیا کی ہے؟ تے اللہ دی قسم اس ویلے ماں نو نا، حالانکہ محنت کر کے بڑی بریک روٹی دینی، پھر بھی نہ ماں دے بھیناں دے بھابیاں دے نقص کڈی جانے، ایڈے ایڈے موٹے کنڈے تانوں چاج نہیں ہے، تو کنڈے لا کے وکھرے تو وچو وچو روٹی کھا لینی۔ تو ماشاءاللہ جنی نفری سی، کانٹے چھریاں پڑھ کے کٹ کٹ کے لا کے ماشاءاللہ کوئی سویا ساس تے کوئی ادھروں تے کوئی کیچپ تے پٹھے سیدھے کر کے ڈیزائن بنا کے ایڈے ایڈے انگریز دے دتے موٹے کنڈے کھا لئی نے، تے ماں دے بریک ٹکڑے بھی جڑے نے وہ رد کریے، تو پھر رب اوہو جہا حساب رکھدا جے ان اللہ یامر بالعدل، اعتدال میں رہ، اتنا 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 پیار کی پینگے نہ چڑھا۔ پیار میں بھی یہی ہے، لب میں بھی یہی ہے، ہر جگہ مسئلہ یہ ہے، ظلم کر بیٹھتے ہیں، پوئے نہ چڑھا لیدا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا نے کہا احبب حبیبک ہون اما، بڑا پیار آنڈیا نا اج تینوں، ہاتھ ہولا رکھ، جدو انہیں ہی ڈنگ ماریا نا تے پھر تو رونا ہے تے چیخنا ہے تے مڑ کے آنسو جڑے نے کسے نے ویکھنے نہیں تے تو بخاؤن جوگا نہیں رہنا۔ پیار دیاں پنگا ہونیاں کہ چڑھا بلندی چ جا کے کتے ٹوٹے تے مڑ کے ٹوہا سارا جڑا نا جی ایک ایک ہڈی تے جوڑ وکھرا ہویا ہوئے، لہذا حساب رکھو۔ یہ اکثر ابے سمجھاؤندے نے پتراں نوں جدوں نویں نویں شادی آوے کہ پت میں اداں ہی سا، ابا سمجھاوندا سی، میں نہیں سا سمجھیا، پھر بہت بھیڑی ہوئی میرے نال، او میتھوں سمجھو، لیکن اس وقت کوئی نہیں سمجھتا۔ باہر کے ملک سے آنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ باہر ڈالر یورو ریال درختوں میں نہیں لگے، لیکن کوئی نہیں سمجھتا۔ جدہ مرضی ہے ایجنٹ دے ہاتھ جاؤ، پاویں ڈنگی لا کے جاؤ، تو پاویں رولو، تو پاویں رستے چ مر جاؤ۔ انہاں نے کوٹھیاں کتھوں بنا لیاں نے تے ایڈے ایڈے بریف کتھوں لے اوندے، ساڈے واری کہندے اوتھے پیسے کوئی نہیں، آپ پر لے اوندے۔ اللہ کہتا ہے یقین کر لے ان اللہ یامر بالعدل، اعتدال میں ہے، والاحسان، باجی لو جیڑا بھی عدل کرنا جے او دے چو حسن پیدا کرنا چاہیے۔ یہ احسان تین طرح کا ہے اور تینوں آج لے کے جاؤ۔ پہلا احسان یہ ہے کہ اگر آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے نا تو اس کے ساتھ بھی نیکی کریں۔ پوچھا محبوب اس کے ساتھ نیکی کیا کریں؟ کہا چھری تیز کر لو، تکلیف کم سے کم ہو۔ حد لگانی ہے تو اس کے ساتھ بھی حد تو لگنی ہے، مگر اذیتیں دے دے کے نہیں مارو۔ پونڈ نو مارنا ہوئے یا کوڑ کرلی نو، حدیث چ لفظ نے کہ جیڑا ایک چوٹ چ مارے گا انہوں اینا اجر، کیوں کہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو، تڑپنا نہ پڑے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ بھی حسن ہے، اور ایک حسن ہے پیشکش، کہ جو بھی دینا چاہتے ہو بندوں کو دو یا رب کو دو تو اچھا کر کے دو، سادگی ایک اور چیز ہے، لیکن پیشکش کا حسن،
میرے محبوب جب بھی کوئی وفد آتا تھا نا تو گھر میں جو سب سے خوبصورت کپڑا ہوتا تھا وہ پہن کے نکلتا تھا، جمعے پہ، نماز پہ، اللہ کے لیے۔ اور خود قرآن کی آیت ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اوے جدو مینوں ملن آیا کرو تے کپڑے سونے پا کے آیا کرو، بن سنور کے آیا کرو۔ کیا ہم جیسے شادی حال میں ہوتے ہیں ویسے اللہ کے گھر میں ویسے ہوتے ہیں؟ صرف چیک کر لینا، احسان، حسن، خوبصورتی، جمال۔ اور یہ معنی یہ نہیں کہ میک اپ کرن ٹور پاؤ تو پھر اتھے ہی وقت نہیں، تیرا وضو ہی تیرا کمال ہے۔ کل قیامت کے دن سارے نبیوں کی امت ایک طرف اور تیرے وضو والے اعضاء ایک طرف، یہ حسن دنیا میں اپنا کے دیکھ، تیرا رب تجھے وہاں عطا کرتا ہے۔ احسان کی تیسری قسم کہ جن نے نیکی کیتی ہوئے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ دی نیکی نہیں پلوڑی۔ ہمارے اندر ایک بہت بڑی خامی ہے احسان فراموشی، اور حضرت علی کا قول پیش کرتے ہیں، او جی جدے نال نیکی کرو دے شر تو ڈرو نہیں، جس سے نیکی کرو نیکی کا حسن یہ ہے کہ نیکی کر کے کبھی بدلے میں نیکی کی امید نہ رکھو، کرتی اللہ دی سپرد پائی جائے، بدلے میں تو اچھا کر دے گا تو الحمدللہ، نہیں کرے گا تو جو میرے ذمہ تھا وہ میں نے کر دیا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، تیجے نمبر تے اگر دنیا چ کچھ کھٹنا جائے تو قریبی لوگوں نوازو، رشتہ داران۔ پاجی وہ دور آ گیا ہے کہ جدے وچ ساڈی پہلی شرط ہوندی ہے ویاہ اپنے چ نہیں کرنا۔ تواڈے ال بچت ہوئے شاید، پر ساڈے ال پورا ماحول بنیا ہے، گھر چ اپنیاں دیاں بدخوئیاں کر کر کے، کچھ اپنیاں دے رویے پڑھ پڑھ کے، کچھ چیزاں ویکھ ویکھ کے بندہ کہندا ہے دل نوں بندہ اوبڑا چ ڈگ پوے چنگا ہے اپنے کول جا کے جلیل نہیں ہونا۔ ایداں دے اپنے نہ بنو کہ اپنے پناہ منگن، اللہ کے لیے ایسے اپنے نہ بنیں۔ اور میں بڑی درد سے یہ بات تڑپ کے کہہ رہا ہوں، کچھ حقیقت بھی ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنوں سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کیا کیا ترلے نہیں لیے، کیا کیا محبتیں پیش نہیں کی۔ 13 سال لگاتار بدستور مارے کھائیں، سولیوں پہ یار چڑھوائے، اذیتیں دلوائیں، میرے محبوب قید و بند میں رہے، طائف میں پتھر کھا کے، لیکن اپنیاں نے ہاتھ ہولا نہیں کیتا۔ اپنیاں دا معنی اے نہیں ہے کہ ہر ویلے کم چک کے رکھو، اپنا ہوندا ہی ہوئے کہ جیڑا اس ویلے کم آوے جدو کوئی کم نہ آوے۔ تے ذرا اپنے بڑھن دا ثبوت قرب، دنیا میں قربت جیت گئی ہے، دین والی اور خون والی ہار گئی ہے۔ اور کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر خون کے رشتوں میں وفا ہوتی تو یوسف کبھی کنویں میں نہ گرتا اور مصر کے بازاروں میں نہ بکتا۔ لیکن رب نے پھر بھی کہا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبیوں کو دو۔ تے قریبیاں چو سب تو پہلے نمبر دا قریبی جے ابو تے امی۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، پوچھ دے نے کی خرچ کری، اللہ کہندے جو بھی چنگا دے دو مینوں قبول ہے، لیکن دینا کنوں جے سب تے پہلے ماں پیو، اس کے بعد ہے بیوی۔ ساری دنیا پہ خرچ کر، اجر کچھ اور ہے، بیوی پہ 1 روپیہ لگا رب 2 کر دے گا، ڈبل کرے گا۔ اج دنیا چ بہت بڑی بربادی دا ایک سبب ویکھن ڈیا کہ ہر تے بندہ خرچ کرن ڈیا، لیکن اکثر گھراں چ توڑ پھوڑ، بچے، پریشانیاں کہ شوہر سب نو کھواندا ہے لیکن اپنی بیگم تے بچیاں والوں دی توجہ نہیں ہے۔ وہ جی میری من دے نہیں انہاں نوں دواں کی نرا اجاڑا نے آئے ہوئے، بھائی جو مرضی ہے، جتنا اجر، جتنا ثواب، جتنا اللہ نے، کیونکہ یہ تیری نسل ہے، تیرے ذمہ ہے، کرنا نہیں تو ان کو دے، رب نے تجھے دیا ہے، تو نے آگے دینا ہے۔ ہاں اپنے قریبیوں کی طرف ذرا رخ موڑیے، غیروں کو دے، میں نہیں کہتا نہ دے، ویلفیئر چلائیں، سوسائٹیاں بنائیں، بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مدرسوں کو دیں، جامعات کو دیں، اداروں کو دیں، مساجد کو دیں، غریب فقیر فقراء کو دیں، لیکن سب سے پہلے ابدا بمن تعول، جیڑے تیرے
ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਜੇਬ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ, इनको देने के बाद आगे प्लान करें। ये 3 काम आप कर लें, ज़िंदगी में, प्यार में, मोहब्बत में, अकीदे में, इबादत में, मामलात में एतदाल। हम इंतहा और गुलूब की तरफ चले गए हैं। रसूल सल्लम ने कहा बंदे के पास 2 वादियाँ भी होना खजाने की, माल भरिया होवे डंगर, वो कहता यार एक तीजी नाल रल जाना, 2 फैक्ट्रियां ने एक तीजी लग जाना, 2 मकान ने एक तीसरा बन जाना, 2 मरले का किते मरला के नाल वाले दे देना, क्या बात है। करते करते बंदा दूसरे मुल्कों तक चला गया मगर पेट नहीं भरा। साडा एक वीर सी किराए ते रहिंदा सी, कहंदा यार प्रोफैसर साहब किते एक दुआ कर दो ना, 2005 की गल है यार, मैनू किते रब अपना दे दे, भावें 1.5 मरला दे दे, 1.5, ये पता नहीं किहड़े इलाके की बोली है, 1.5 तो सुनिया सी, 1.5 है चलदा इधर, एवें रब 1.5 मरला। मैं कहा यार 1.5 मरला की होया। कई बुजुर्गों की आदत होंदी ना जी, चाह नहीं बस एवें अद्धी की प्याली, अद्धा कोप, अद्धा कप, वो अद्धा की है जो आ गई तो ठीक है, नहीं बस नहीं अद्धा, अगर कप दे दी इनू थोड़ा करो, अल्लाह जी बस एवें 1.5 मरला। ये आदत नहीं जानी जन्नत तक। जो बरज़ख पे बैठा होगा ना जन्नत और जहन्नम के दरमियान, अल्लाह नू कहेगा अल्लाह जी आ मैनू ना जन्नत वाली कंध दे, आ बूहे दे मुड़ के जरा बाद होना, बस इन्ना कह। एक सहाबी है कह रहा है अल्लाह जन्नत दे दे बस जेड़ी मर्जी, कहा नहीं जन्नतुल फिरदौस मांग। और इधर क्या है 1.5 मरला, अल्लाह ने उसको 2.5 मरले का मकान दे दिया, सौदा हो गया। 2-4 महीने बाद कहता यार एवें ही कहते सन अल्लाह तू मंगदे तो वाहवा मंगदे, 1.5-2.5 मरले वाला चक्कर नहीं ठीक यार, 5 का होना चाहिए, 5 तू 10 ते 10 तू कनाल ते, फिर कैनाल रोड ते टुर गया उत्थे माशाअल्लाह एकड़ च, उतों कहता नहीं यार उधर ना मरी मुरी नारान कगान उत्थे भी अल्लाह ने दे दिते। फिर एक दिन आया कहता जी मैं इत्थे नहीं गुजारा हुंदा, मैं स्विट्जरलैंड चलिया। अगे असी भावें अगे टुर जाइए लेकिन चाहत नहीं मुकनी, कबर नहीं जाके ढिड भरना। एतदाल, हुस्न जमाल, एहसान, करीबियों का ख्याल, ये 3 काम कर लें और 3 परहेज कर लें। फरमाया व यनहा अनिल फहशा, बेशर्मी ते ना उतरिया जाए। न्यू ईयर नाइट है, कल मुबारक होवे माशाल्लाह, साल पिछला मुक रहा नवा आ रहा है। लिखने वाले ने लिखा है और सर्वे करने वाले ने किया है, दुनिया की सबसे ज्यादा नाफरमानी मुसलमान ईद के दिन करते हैं और गैर मुस्लिम न्यू ईयर नाइट में करते हैं। सबसे ज्यादा शराब, शबाब, कबाब, गंदगी, गिलाजत, आवारगी, नाफरमानी, फहाशी, अयाशी, बदमाशी। जब रब ने एहतिसाब करना था कि मेरा साल कैसे गुजरा, कंपनियां अपने ऑडिट कर रही होती हैं कि माली साल कैसे गुजरा, और लोग अपना एहतिसाब कर रहे होते हैं, और यहां शराब, शबाब, कबाब। गुनाह 2 तरह के हैं, छुप के हो तो उसे फिस्क कहते हैं, एलानिया हो तो उसे फजूर कहते हैं। फिस्क और फजूर हैं दोनों गुनाह, लेकिन छुप के हो तो शायद रब मुआफ कर देता है, एलानिया हो तो रब पूरी कौम को सजा देता है। भाजी फील करो थोड़ी जी सजा। बेटी का ढिड नंगा होवे, कमर नंगी होवे, बाहां नंगियां होण, गर्दन नंगी होवे, पिंडलियां नंगियां होण, बाप दे डुब मरण का मुकाम नहीं। परौने आउण घर च, कोई मिस्त्री मजदूर काम करते होण ते बंदा शर्म नाल उदां ही डुब जांदा। ते सर जी सोचो साडे ही मुसलमानां दे टिकटॉक्स जिहड़े बन रहे ने, जिन्हां नूं घर दे अंदर शायद अपणियां ने भी ना वेखिया होवे, पूरी दुनिया वेख रही, पूरी दुनिया देख रही है। तुहाडा की ख्याल है कि छोटी सजा है? सबसे बड़ी सजाओं में से एक सजा यह है, अल्लाह कौम से गैरत और इज्जत और आबरू और नामूस के जनाजे निकलवा देते हैं अपने हथी। वयनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेहयाई से भी रुकना है, बुराई से भी रुकना है। वल बगी, सरकशी भी नहीं। इतने में गल रोक के टोक के या सलाम, इस वेले जितने लोग ने ना सरकशी ते उतरे ने, भावें तुसी हो तो भावें मैं होई है, अगर मुसलमान दी तारीफ पूरी नहीं हुई, साडा हाथ सरकश ते बागी, जुबान सरकश ते बागी,
सच झूठ मिलावट कारोबार लेन देन इबादत अदम इबादत अकीदा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਸ਼ੀ है। कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, इंसान अपने आपे से और अपनी औकात और ज़रफ़ से जब बाहर आता है तो फिर सैलाब से जैसे पानी और जिस तरह दूध बर्तन से बाहर आए तो माई उसको पकड़ करके टाकी में डाल के सिंक में नचोड़ के गंदी नाली में फेंक देती है। इंसान तुझे भी उठा करके कहीं तेरी औकात से बाहर ना फेंक दूं। लअल्लकुम तज़क्करून, ये तुम्हें नसीहत इसलिए दी जा रही है कि तारीख से इबरत करो, अपना हाफिजा तेज करो, अपनी सोच और अपनी जो मेमोरी है उस पर तवज्जो दो। कुरान पढ़ो, पहली कौमें कितनी ताकतवर आई थी, जब बगावत पे उतरी तो कौम आद कहाँ है, कौम समूद कहाँ है, कौम नूह कहाँ है, वो फिरौन और उसके लश्कर कहाँ है, वो नमरूद कहाँ है, लअल्लकुम तज़क्करून, वो कारून कहाँ है, वो अबू जहल कहाँ है, वो अबू लहब कहाँ है। जे असी अज पक्का जिहा इरादा कर लईए तो इंशाअल्लाह अगली मुलाकात च ना, अज तो लैके अज साल तकरीबन समझो मुक ही गया, कल तक तो नवें साल जो किते मुलाकात हो गई तो मुसलमान की तारीफ च दो गल्लां पूछां तो मेरे ख्याल आपां सारे ही हथ चुक लईए जी। सन 2022 तो मुकण तो लैके पूरे 23 दे विच ना मैं किसी नूं हथ नाल तकलीफ नहीं दित्ती, ते हथ नाल तकलीफ कल्ला थप्पड़ नहीं हैगा, जिहड़ी मिलावट है ना यह भी हथ की तकलीफ है, तो जिहड़ा हथ विखाउणा है भी हथ की तकलीफ है, तो जनाब जुबान नाल सच झूठ, झूठ नूं सच्चा करके पेश करना यह भी इहदी तकलीफ है। तो शायद असी हथ चुकण जोगे हो जाइए, तो सिर चुकण जोगे, तो अल्लाह दे अगे कहण जोगे हो जाइए कि अल्लाह कोशिश कीती सी अपने वालों, मिल बैठे हैं, अपने गिरेबान च झांकिया है, कुछ जुर्म सी साडे अंदर उन्हां नूं देखिया है, तो 3 काम की करने ने, एतदाल रिश्तियां च, बुलाण च, प्यार मुहब्बत च, इज्जत आबरू च। पहले चुको तो आसमाना ते लै जाओ, सुटो तो फिर पिछू सीढ़ी चढ़ लो, नहीं, एतदाल। पेशकश में हुसन, बुलाना है तो हुसन से, नाम लेना है तो हुसन से, प्यार से, जो काम करना है उसमें हुसन पैदा करें। अल्लाह अगर जुबान तेज़ी दे देवे तो फिर मना ये नहीं कि यावा गोइयां, फजूल गोइयां, आवारगी, बेहूदगी, बस हर वेले जुगतबाजी, किसी का लिहाज नहीं, नहीं बोलिए तो हुसन पैदा कीजिए, वगरना मुआशरे में मेंढक भी टरटराते हैं। और तीसरी चीज़ के करीबी दूर हो रहे हैं और दिन ब दिन हो रहे हैं करीब होइए, वापस आइए, लौटिए, कमी बेशियाँ एक दूसरे दियाँ खिच खिच के, असल च प्रॉब्लम है कि खिच खिच के भी गले लाओ ना, खवाओ पियाओ बिठाओ, वो समझते हैं जी ये बुनियादी हक ही है साडा, इन्हां दी जिम्मेदारी है। वो मेरे भाई इस हाथ दे उस हाथ ले, सिला रहमी का हुक्म सिर्फ एक को नहीं है, दोनों तरफ है, तीनों तरफ है। माफिया मांग मांग के एक थक जाता, टुर टुर के, गुनाह भी कोई नहीं, पीछे जा जाके सिर्फ कुरान और हदीस को पढ़ते हुए, अल्लाह और उसके रसूल का हया करते हुए, कई रिश्तों को, कई दोस्तों को, कई यारों बेलियों को, सज्जनों को, मित्रों को लोग मिलते हैं और जाके हाथ जोड़ के निवे हो गया, अगला समझदा पता नहीं हम डिग गया तो बिल्कुल ही इन्हों ठुड्डे मारो, नहीं ऐसी बात नहीं होती। ये रिश्ते को बचाने के लिए अगर कोई चल के आज के दौर में आ जाता है तो उसकी कदर करो, उसका लिहाज रखो, और ताली एक हाथ से नहीं, हर मामले में बेशक दोनों से लगती है लेकिन फिर भी, और 3 चीज़ों से परहेज, बिलखुसूस नौजवान अगर तवज्जो कर लेंगे तो यकीन कीजिए जवानी का झुकाव तेरे रब को बड़ा पसंद है, कल तेरे रब का साया है। वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, फहाशी नहीं, और फहाशी दी बदतरीन मिसाल अजकल जिहड़ी मैं वेखण दिया, किसी होटल च चले जाओ, बुजुर्ग बैठे होण, आलम बैठे होण, यकीन करो जिस मर्जी स्टेज ते चले गए हैं, लेकिन उन्हां हस्तियां दी अगे दिल विछाना पैंदा, इज्जत और आबरू और मुकाम, कि हम ऊंची सांस भी नहीं लेते कि बेअदबी ना हो। तो अजकल के नौजवान 5 7 3 4 मुंडे जिथे बैठे होंगे, इदा होएगा कि जिवें ये किते जंगल च उठ के आए ने, ना इन्हां दा कोई माँ है, ना प्यो है, ना तालीम है, ना तरबियत है, ना कोई उस्ताद है। अजीबो गरीब बेहूदगी, कह कहे, हू हा हा हा, पता नहीं क्या क्या हल्ला गुल्ला, क्या यही अपना आप दिखाने का नाम है? तेरी तरबियत कैसी हुई है, तू पाला गया है या तरबियत की गई है, ये तेरा लबो लहजा बता देता है। मजलिसों में, चौकों चौराहों में, सड़कों पे खड़े होके दरमियान में ऐसे फन्ने खां बन के खड़े होते हैं जिन्हें पता नहीं यही इस दुनिया दे सब कुछ ने। ते अल्लाह ना करे दुनिया की हर शय का स्पेयर पार्ट मिल जाता, नहीं मिलता तो इंसानों का नहीं मिलता। उतनी अकड़ रखें, उतना हिसाब रखें, फहाशी में, बुराई में, गंदगी में, तन्हाई में, और इसी तरह आखिरी चीज़ सरकशी,
پیو اگے سر چک کے آکڑ کے، ماں اگے، بھیناں بھائیاں اگے، وڈیاں اگے، دوست احباب اگے، علاقے کے، اللہ کی قسم کھا کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کسی اب بزرگاں اگے سر نیواں کرن سکھ جو رب انہاں کا پھل لائے گا تسی سوچ نہیں سکنا۔ یہ چھوڑ دے مسلکی جنگے برادری قبیلے، اپنے بڑے نو بڑا کر، بلکہ میرے محبوب تو چھوٹے کے لیے بھی بیٹھ جاتے تھے۔ یہ کر کے دیکھ، دوسرے کو عزت دے کے دیکھ، سرکشی سے کنارہ کش ہو کے دیکھ، تیرا رب جھکی شاخوں کو جو پھل لگاتا ہے نا، کمال لگاتا ہے، اور جتنا زمین کے قریب ہوتا ہے ٹیسٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم عدل کا اہتمام کریں گے، اچھی پیشکش ہر معاملے میں، احسان کا۔ تیسرے نمبر پہ اپنے قریبیوں کو کچھ مزید قریب کرنے کی کوشش کریں گے، ہم بغاوت سے بچیں گے، سرکشی سے بچیں گے، ہم جو ہے وہ برائی منکرات سیئات اور فحاشیوں سے بچیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے امتی بنا کے حبیب کا جو ہے وہ صحیح معنوں میں متبع بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔